آپ کے ذہنوں میں درود کی عظمت اور واضح ہو سکے۔ قرآن مجید میں بھائی جان خدا ارشاد فرماتا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار۔ بھائی جان ترجمہ آپ سب کو یاد ہے، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن جن کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا وہ راضی رہنے والی زندگی اختیار کریں، اور خدا نخواستہ جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ حاویہ میں جائیں گے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ قرآن کی یہ دو آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولے گا۔ توجہ ہے بھائی جان؟ یعنی اعمال قیامت کے دن تولے جائیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، دنیا میں سیدنا توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، دنیا میں اللہ ہمارے اعمال کو لکھوا رہا ہے۔ لکھے جا رہے یا نہیں؟ کون لکھ رہے ہیں؟ سلامت رہے جی بزرگوں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے کرامن کاتبین، یہ عزت والے فرشتے جو کاتبین ہیں۔ کاتب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ عجیب حکمت الہی ہے کہ دنیا میں اللہ ہمارے اعمال، مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ سندرانہ صاحب آگے آ جائے، بسم اللہ۔ بس آئے، میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ پڑھیں گے، میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ توجہ ہے، دنیا میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ اعمال لکھوا رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لکھا جاتا ہے اسے پڑھا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ غور کریں میری بات پہ۔ جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن حکمت الہی یہ ہے، اس پہ کبھی پھر بولوں گا اگر موقع ملا۔ حکمت الہی عجیب ہے کہ اللہ دنیا میں اعمال لکھوا رہا ہے، لیکن آخرت میں خدا کہتا ہے میں دیکھوں گا نہیں، تولوں گا۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی تولے جائیں گے تو خدا سورہ قاریہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کا برائیوں والا پلڑا علیاذ باللہ وزنی ہوا وہ جہنم میں جائیں گے۔ بھئی خدا کی قسم، دنیا میں ایسی نیکیاں ہیں، بھائی جان میری طرف متوجہ رہے قبلہ، دنیا میں ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو اللہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا، قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو۔ ایک روایت میں نے پڑھی، ایک شخص دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی وزنی شے رکھی ہوئی، تو کہے گا پروردگار یہ میرا کون سا عمل ہے؟ خدا کہے گا کہ یہ تیرا ماہ رمضان کا دیا ہوا 1 درہم کا صدقہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے احد پہاڑ جتنا وزنی کر دی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ اللہ دنیا میں اعمال
لکھوا رہا ہے اور آخرت میں تولے گا. اور خدا کی کریمی یہ ہے کہ اس نے بتا دیا کہ میں نے اعمال تولنے ہیں، لہٰذا جب آخرت میں آنا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری کر کے آنا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب دنیا میں بہت سارے اعمال ہیں. کچھ عمل ایسے ہیں جن کا وزن ہلکا ہے، کچھ وزن ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب سر اٹھائیے گا. صادق رسول فرماتے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. وَأَثْقَلَ الْأَعْمَالِ فِي الْمِيزَانِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ، کہ نیکیوں والے پلڑے میں قیامت کے دن درود سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں. جو چاہتا ہے کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے، مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کرو. یہ میری طرف سے آج کی اس مجلس کا تبرک تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے. سب سے وزنی عمل درود ہے کہ جس کو اللہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا، اور یہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہے. یہ تو فرمان تھا رسالت معاب کا. اور بیان کو سمیٹتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ 2 دن کے بعد 11ویں امام کی ولادت ہے. امام علیہ السلام کا ایک فرمان اور اس کا ترجمہ اور آپ کی زحمت و تمام. امام فرماتے آپ کے علم ہے نا رسول اللہ نے کتنی چیزیں چھوڑی تھی؟ 2. فرمایا ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن پہ بھی عمل کرو اور اہل بیت کے ساتھ بھی تمسک رکھو. اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا ہے؟ کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے. اور 11ویں امام فرماتے ہیں من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. بس یہ پیغام سنیں اور آپ کی زحمت تمام. 11ویں امام فرماتے ہیں کہ فقہا میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فقہ میں مہارت حاصل کی، وہ فقیہ ہیں اپنے دور کے، علم فقہ میں جن کو مہارت ہے، جو فقیہ ہیں اپنے دور کے. من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، وہ فقیہ کہ جو اپنے نفس کا بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہواہ، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، اور اہم جملہ مطیعا لامر مولاہ، اور اپنے مولا کے امر کا پابند ہو، اطاعت گزار ہو. ایسے فقیہ کے لیے عوام کا فریضہ کیا ہے؟ وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. تو مومنین اور عوام کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں. اور یہ نص موجود ہے امام کی طرف سے کہ جو تقلید کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آوازیں اب دب جانی چاہیے جو تقلید کی مخالفت کرتی ہیں. وہ صرف تقلید کے مخالف نہیں ہیں، وہ حکم امام کی مخالفت کرتے ہیں. جب امام نے واضح حکم دے دیا، 11ویں امام کا فرمان ہے کہ جو فقیہ تمام فقہا میں سے زیادہ فقیہ ہو اور اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو اور اپنے مولا کے امر کا پابند ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. لہٰذا عوام کا یعنی مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے فقیہ کی وہ تقلید کریں. بہت سارے مراجع جو لائق تقلید ہیں اس وقت موجود ہیں، اور ان مراجع میں سے اللہ نے جو عزت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ مرجع عالی قدر. اس وقت پاکستان میں ان کے بہت سارے شاگردان موجود ہیں، اور بالخصوص مولانا قبلہ سید ضیاء نجفی صاحب ان کے شاگردان میں سے ایک حاذق اور صاحب علم شخصیت ہے. وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے چونکہ انہوں نے ان سے ان کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہوا ہے. تو عزیزان محترم، جو تقلید کا مخالف ہے وہ حکم امام کا مخالف ہے.
جو حکم امام کا مخالف ہے وہ حکم رسول کا مخالف، اور جو حکم رسول کا مخالف ہے وہ حکم خدا کا مخالف۔ یہ ایک تسلسل ہے کہ جو فقیہ سے شروع ہو کر خدا تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے منصب جو اللہ عطا کرتا ہے وہ منصب رسالت ہے۔ اس منصب رسالت نے غدیر میں منصب ولایت کا اعلان کیا، اور اللہ نے ہمیں یہ ولی عطا فرمائے۔ اور ان اولیاء اللہ میں سے جو امام عسکری ہیں انہوں نے منصب فقاہت کا اعلان کیا کہ ہمارے بعد جو اب تسلسل چلے گا وہ فقاہت اور مرجعیت کا منصب ہوگا۔ لہٰذا اگر تمہارا امام پردہ غیب میں ہو تو اپنے حاضر فقیہ کی تقلید کرو، تاکہ ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم امام تک پہنچ سکیں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مدارس دینیہ کو تا قائم ظہور قائم اور دائم رکھے، اور جتنے بھی طلباء مدارس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، انہیں عالم با عمل بنائے، اور حافظ صاحب قبلہ کی دعا کو پروردگار قبولیت کا درجہ عطا فرمائے کہ جن کی دعا ہے پروردگار اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ 14 پاکستانی مسلم مجتہد میری نماز جنازہ پڑھنے والے موجود نہ ہوں۔ خداوند متعال کی دعا بارگاہ میں دعا ہے پروردگار تمام مراجع کو طول عمر عطا فرمائے، رہبر معظم کو طول حیات عطا فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔